بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی بھی کیس فائل ہو سکتا ہے، وہ سول ہو سکتا ہے، وہ کرمنل ہو سکتا ہے، وہ فیملی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو سمن موصول ہو جاتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس تاریخ کو اتنے بجے اس کورٹ میں پیش ہو جائیں، تو وہ کیسے پیش ہو سکتا ہے؟ ضمانت کا اگر کوئی کیس ہے، فار ایگزامپل کیونکہ ضمانت عبوری ضمانت کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ عبوری ضمانت تو سیم ڈے ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو کنفرمیشن کی ڈیٹ پڑتی ہے کہ جس ٹائم جو ضمانت ہے وہ کنفرم ہوتی ہے، اس کی جو ڈیٹ ہے اس میں کیسے پیش ہوا جا سکتا ہے، اس میں کیا احتیاطی تدابیر آپ کو اختیار کرنی پڑیں گی، پھر یہ فہرست جو کورٹ کے باہر لگی ہوتی ہے اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ پہلے کو بتا دوں کہ ہر کورٹ کے باہر جو ہے اس طرح کی کچھ فہرست لگی ہوتی ہیں جو کیسز اس کورٹ میں پینڈنگ ہوتے ہیں، جس کو اس کورٹ نے سننا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے 5 سکرین شاٹس لیے ہیں ان جو فہرست ہیں۔ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ میجسٹریٹ کی فہرست ہے، ایک ہمارے پاس سول جج کی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس رینٹ ٹریبیونل کی ہے جو اسپیشل جج رینٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہے جو فیملی جج کی، اور ایک متفرق ہے یہاں پہ جو آرڈر وغیرہ اناؤنس کی جاتے ہیں، اینڈ پہ جو اس کی نیکسٹ ڈیٹ دیکھی جاتی ہے کہ ہماری نیکسٹ ڈیٹ کون سی پڑی ہے۔ تو اب یہ جو فہرست ہوتی ہے، اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو ہمارا کیس کال کیا جاتا ہے یہ عدالتی نمائندہ ہوتا ہے، وہ باہر آتا ہے کورٹ کے باہر اور پکار کرتا ہے اس کیس ٹائٹل کے نام سے۔ فار ایگزامپل وہ کہتا ہے جی کہ سرکار بنام سفیان وغیرہ، یا کوئی بھی ٹائٹل ہے، سرکار بنام رفیق حسین وغیرہ، تو اس پکار پر آپ کا کام ہے کہ جو بھی فریقین ہیں وہ عدالت میں پیش ہو جائیں، اور جو بھی جس ڈیٹ کے لیے بھی وہ کیس فکس ہے وہ اس کو پرسیو کریں اور جو ہے اپنا جو ہے کام نپٹائیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو کورٹ کے باہر جائیں گے تو ایک تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ کس نمبر پر لگا ہے۔ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ اگر سمن آپ کو موصول ہوا ہے تو یہاں پہ اس کا بھی ٹائٹل لکھا ہوگا کہ کس ٹائٹل سے وہ چل رہا ہے۔ پہلے میں ضمانت کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ ضمانت ایک جنرل سی چیز ہے، روٹین سی، ویسے تو سول کیسز بھی بہت روٹین سے چل رہے ہیں، لیکن ضمانت اگر آپ نے کوئی فار ایگزامپل عبوری ضمانتیں کروائی ہیں تو کنفرمیشن کے لیے آپ کی ڈیٹ مقرر ہوئی ہے تو آپ نے اس میں ایسے پیش آنا، فار ایگزامپل وہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کی عبوری ضمانتیں ہوگی ہیں، آپ شورٹی جمع کرا دیں، شورٹی بھی آپ جمع کروا دیتے ہیں، تو کوئی ڈیٹ مقرر ہوتی ہے تو اس ڈیٹ کو آپ نے کوشش کریں کہ صبح 8 بجے وہاں پہ پہنچ جائیں۔ اگر 8 بجے کے علاوہ کوئی 7:30 بجے کی ٹائمنگ مقرر ہے، 8:30 کی مقرر ہے، جو بھی ٹائم، کیونکہ ٹائمنگ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، یہ دن چھوٹے بڑے ہوں تو اس حساب سے کورٹ کی ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے جو بھی کورٹ کی ٹائمنگ مقرر ہے آپ 10-15 منٹ پہلے وہاں پہ پہنچ جائیں تاکہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کیس اگر آپ کی بیل پٹیشن ہے تو ڈسمس نہ ہو جائے نان پروزیکیوشن کی وجہ سے، اور اگر کوئی اور کیس ہے سول میٹر ہے تو آپ اگر پیش نہیں ہوتے اور آپ کے خلاف اگر کوئی کیس فائل ہوا ہے تو ایکس پارٹی ہو سکتا ہے اس کے حق میں، جو جس نے بھی کیس فائل کیا اور آپ کے خلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ٹائملی آپ پہنچ جائیں۔ اب فار ایگزامپل ضمانت آپ پہنچ جاتے ہیں سیم ڈے، تو آپ نے باہر یہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کا کیس کون سے نمبر پر لگا ہوا ہے۔ لیکن ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے اس کی ڈیٹیل سے میں آپ کو جو ہے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروانا ہے، UK USA کینیڈا آسٹریلیا وغیرہ کے لیے، یا پھر صرف کورنگ لیٹر تیار کروانا ہے، یا کوئی لیگل ڈرافٹنگ ہے، کوئی بھی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، دعویٰ جواب، دعویٰ اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل وغیرہ، یا پھر کوئی ٹرانسلیشن سروسز ہے تو گیون نمبر 030358299907 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ اب مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ لیں، آپ نے ایک تو یہاں پہ نمبر شمار دیکھ لیا کہ کون سے نمبر پر لگا، بلکہ یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں، آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ نمبر شمار لکھا ہوا ہے، یہاں پہ مقدمہ نمبر لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بجرم لکھا ہوا ہے، یہاں پہ تھانہ، اور یہاں پہ عنوان لکھا ہوا ہے، اور آگے یہاں پہ ڈیٹس وغیرہ کچھ لکھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو آپ نے، اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے پڑھنے میں کہ کس ٹائٹل، پتہ نہیں سفیان تھا یا کوئی بھی، یہاں پہ کئی دفعہ رمنا لکھا ہوا ہے یا رضا لکھا ہوا ہے، کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے پڑھنے میں، تو یہاں پہ آپ اگر کریمنل کیس ہے تو یہاں پہ اس کا FIR نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مقدمہ نمبر وہ ہے جو FIR نمبر ہے، یہ کریمنل ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اوفینس سے بھی آپ کو ڈاؤٹ آپ کا کلیئر ہو سکتا ہے، اور یہاں سے بھی کلیئر نہیں ہوتا تو یہاں پہ تھانہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی یہ آپ کا ہی کیس ہے، اسی نمبر پہ لگا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے، یہ AP لکھا ہوا ہے، یہ ایس بی یعنی کہ صدر بیرون نے لکھا ہوا ہے، اور کہیں انہوں نے فل بھی لکھا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ ایک تو یہ چیز دیکھ لیں، اور ضمانت کے ٹائم پہ آپ ٹائملی پہنچنے کے بعد اگر
تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو تب بھی آپ جا کے حاضری کروا لیں، کم از کم آپ کی جو ضمانت ہے وہ ڈسمس نہ ہو جائے، اور کوشش کریں کہ وکیل صاحب کو ساتھ لے جائیں تاکہ وکیل صاحب ساتھ ہی جا کے آرگیومنٹس کریں اور آپ کی بیل کنفرم ہو جائے یا جو بھی ہونا ہے ڈسمس وغیرہ، تو آپ کا یعنی کہ ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور موقع پہ جو ہے وہ کام ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری جو لسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سول کیسز ہے۔ اب سول کیس کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ کرمنل کیس سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور چیز میں بتاتا چلو کہ جب آپ لسٹ دیکھیں گے تو یہ ایک چیز بھی آپ نے کنفرم کرنی ہے کہ جو لسٹ ہے یہ اپ ٹو ڈیٹ یعنی آج کی ہی لسٹ ہے جو جس دن آپ پیش ہوں گے اور اسی کورٹ کی ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو لسٹ لگی ہوتی ہے وہ اور ڈیٹ کی ہو سکتی ہے، کسی اور جج کی ہو سکتی ہے، وہاں پہ لگی ہو یا پڑی ہو، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کا ڈیٹ اور کورٹ کا نام جو ہے وہ پہلے کنفرم کر لیں کہ وہی کورٹ ہے اور وہی ڈیٹ ہے۔ اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سول کیس سول جج کی جو ہے فہرست ہے جو باہر لگی ہوتی ہے، تو یہاں پہ نمبر شمار، رجوع لکھا ہوا ہے، عنوان لکھا ہوا ہے اور نوعیت لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ کوئی بجرم، کوئی تھانہ یا کسی کی چیز نہیں لکھی کیونکہ یہ سول میٹرز ہیں، تو یہاں پہ نمبر شمار وہی اسی طرح سیریل نمبر ہوتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے نمبر پہ آپ کا کیس لگا ہوا ہے۔ رجوع میں یہاں پہ کئی دفعہ نمبر لکھا جا سکتا ہے جیسے 147/20 لکھا ہوا ہے، کئی دفعہ یہاں پہ ڈیٹ لکھی جاتی ہے کہ کس ڈیٹ کو، لیکن ویسے انسٹیٹیوشن کی ڈیٹ یہاں پہ ہونی چاہیے کہ کس ڈیٹ کو انسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، یا چلیں نمبر لکھا ہو یا ڈیٹ لکھی ہو لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کون سا کیس ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد جنید بنام BIS یعنی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے خلاف یہ جو ہے وہ کیس فائل ہوا ہے، اور نوعیت کیا ہے، استقرار حق کا ہے، تو یہاں پہ آپ کو اس کو نوعیت بھی پتہ چل سکتی ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ آئندہ پیشی یہاں پہ بلینک ہے بالکل، اس ٹائم چونکہ یہ کورٹ کے باہر لگی ہوتی ہے، اس ٹائم کوئی پیشی نہیں ہوتی اس کے، اور بعد میں اب یہی اس طرح کی ایک جو فہرست ہے یہ ریڈر کے پاس بھی ہوتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ لکھتا جاتا ہے کہ آئندہ کون سی تاریخ پڑی ہے جب یہ کیس جو ہے وہ کال کیا جائے، اس کے بعد جو بھی پروسیڈنگز ہو جائیں۔ اگلی دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس یہ رینٹ ٹریبیونل کی جو ہے وہ ایک فہرست ہے جو باہر لگی ہوتی ہے، اس کے 3/7/2020 کی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی اسی طرح رجوع لکھا ہے کہ یہاں پہ 2018 یعنی یہاں پہ ایئرز لکھے ہیں، دیکھیں 2018 19 16 کہ کس جو ہے سال کو یہ جو ہے انسٹیٹیوٹ کیا گیا، یہاں پہ نمبر شمار، رجوع، یہاں پہ نوعیت، اجرا ڈگری لکھا ہے، توہین عدالت لکھی ہے، تو یہاں کافی سارے، اور یہ بھی وہی عنوان ہے۔ ایک اور بات بتا چلو، یہ جو کیس جو ہے وہ کال کیا جاتا ہے، یہ عدالتی نمائندہ باہر آ کے کیس کال کرتا ہے، فار ایگزامپل طارق احمد بنام جاوید احمد ہے تو وہ کال کرے گا تو اس پہ آپ کو پیش ہونا پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کاروائی امروزہ، یعنی آج کی کیا کاروائی ہوئی اور یہاں پہ آئندہ تاریخ پیشی کون سی مقرر ہوئی۔ اب یہ اس ٹائم فکس ہو چکی تھی، یہ 3/7 کی لسٹ ہے اور یہاں پہ کوئی اگلے مہینے کی 8ویں مہینے کی ڈیٹ پڑی ہے، اسی طرح کوئی 9ویں مہینے کی، کوئی 10ویں مہینے کی، تو اس طرح آپ یہاں پہ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ریڈر سے بھی جا کے پتہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب ایک اور بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو اگلی والی لسٹ ہے یہ فیملی کورٹ کی ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی اسی طرح جو ہے مین ہیڈنگز لکھی ہوئی ہے، برائے شہادت مقدمات ہے، اگر کسی کا شہادت میں ہے تو یہاں پہ ڈائریکٹلی وہ اس کالم میں جائے گا، اس جو ہے اسپیسیفک پورشن پہ جائے گا، تو یہاں پہ دیکھ سکتا ہے بجائے کہ وہ نیچے ڈھونڈتا رہے، اور اگر کسی کا بحث مقدمات ہے یا برائے بحث اخیر مقدمات ہے تو اس کو، یا جدید مقدمات ہے تو یہاں پہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کس کیٹیگری میں کیس لگا ہوا ہے، تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 186 نمبر پہ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کا جو ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور کیس کا ٹائٹل کیا ہے یہ بھی لکھا ہے، اس کے یہاں پہ لکھا ہے جی تنسیخ نکاح کا ہے، کیس نیچر ہے، اس لکھے یہاں پہ نیکسٹ ڈیٹ کون سی پڑی ہے، تو یہ ریڈر یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ، فار ایگزامپل یہاں پہ 11/6 لکھا ہے تو ایئر وہی ہے جو سیم ایئر چل رہا ہے۔ اگر کسی کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ شد، اگر کوئی فیصلہ ہو چکا ہے کسی کا تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ چیز آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ریڈر سے پتہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چل کے دیکھ لیتے ہیں، یہ میرے پاس جنرل سی لسٹ ہے، اس کو بھی یہ کافی ساری جو ہے کھچڑی بنی ہوئی ہے تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ لگا ہوا ہے کہ تنسیخی نکاح ہے، یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہے، یہاں پہ ٹائٹل لکھا ہے، اور یہاں پہ مختلف ڈیٹس لگی ہیں جو اگلی آئندہ تاریخ پیشی مقرر ہوئی ہیں، یہاں پہ شہادت مدعیا، اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنے کیس کو جو پرسو کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات، جب آپ کوئی بھی کیس ہے آپ کوشش کریں ریڈر کے پاس جائیں، اور کیس کا اگر ضمانت ہے ڈسٹنس سیشن وہاں پہ تو آپ پہلے وہاں پہ تھوڑا سا منع ہو سکتا ہے، لیکن اگر سول میٹر ہے یا کوئی بھی ہے تو آپ ڈائریکٹلی کورٹ کے ریڈر کے پاس جا کے اس کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اس نمبر پہ کیس لگا ہوا ہے تو اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور جو ہے جو بھی آپ کا جس کیس کی جو بھی سٹیٹس ہے، جو بھی آپ کا پینڈنگ ہے، جس مقصد کے لیے پینڈنگ ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے ہیں، فار ایگزامپل اکبر خان کی طرف سے ہیں تو آپ بتا دیجیے اکبر خان کی طرف سے ہیں، تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے، آپ کی جو ہے غیر حاضری نہ ہو، اور اگر کوئی ڈیٹ پڑ گئی ہے تو آپ ڈیٹ بھی پتہ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ انتظار میں بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی اسٹیٹس ہے آپ اسے پتہ کر سکتے ہیں۔